محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جو نصیحتیں ارشاد فرمائیں وہ ہم سن رہے ہیں، اور ہماری تربیت کے بہت ہی پیارے نکات، بہت ہی پیارے ہینٹس، بہت پیارے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت مبارکہ کمال تھی، نبی کریم علیہ السلام نے کمال تربیت فرمائی۔ جناب سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ تک ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت پہنچی، ایک مسکین نے ان سے کچھ مانگا۔ اس وقت آپ روزہ دار تھی، روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے حجرہ مقدسہ میں صرف ایک روٹی تھی۔ آپ نے اپنی لونڈی سے ارشاد فرمایا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ لونڈی نے عرض کی ام المومنین آپ روزہ کس طرح افطار کریں گے، پھر اس کو دے دی تو؟ ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتے ہیں نا کہ یہ میں اس کو دوں گا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا، تو ذرا غور کریں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ لونڈی نے کہا میں نے وہ روٹی مسکین کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو ہمیں کسی گھر والوں یا کسی شخص نے ہدیہ بھیجا۔ وہ ہدیہ کیا تھا؟ بکری کا گوشت اور روٹی۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا اور فرمایا اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی یعنی تمہاری ٹکیا سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ایک باعمل مسلمان بنائے، راہ خدا میں خرچ کرنے والا بنائے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا اور ایثار کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد شاہد اتاری بھائی ہمیں مدنی پھول اس سلسلے میں عنایت فرماتے ہیں، اور آج کا ٹاپک بھی بہت پیارا ہے، اور وہ ہے نرمی۔ نرمی کیا ہے، کیسے اختیار کریں، اس کا فائدہ کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں آج ہم کچھ سنیں گے۔ آپ توجہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کریں کہ میں اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے، اور پھر جو سیکھوں گا سنوں گا اس پر عمل کی نیت سے توجہ کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شان عائشہ صدیقہ میں کچھ اشعار پڑھوں گا ماشاء اللہ۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین، کیا مبارک نام ہے، کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین،
اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المؤمنین، جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختلف معاملات میں، مختلف امور میں تربیت فرمائی۔ نرمی کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، کہ جن گھر والوں سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نرمی اختیار کرنے کی سعادت دے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی رضی عنہ، اللہ بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے سبحان اللہ، اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی اور اس کے سوا کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا ہے۔ سبحان تو ایک تو نرمی کی تربیت ہو رہی ہے، اور نرمی کے فضائل، فوائد، بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں جی، کہ نرمی کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور نرمی کرنے والوں پر اللہ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور ایک بڑا پیارا واقعہ ایمان افروز، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نرمی کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عشق رسول بھی اس میں چھلک رہا ہے۔ ماشاء اللہ، یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے، میرے نبی اجازت عنایت فرماتے ہیں۔ اب وہ آنے والے یہودی کہتے ہیں، السلام علیکم، استغفر اللہ، تم پر موت ہو۔ اس کا مطلب یہ، استغفر اللہ، سام کا مطلب ہے موت۔ استغفر اللہ، ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بل علیکم السام واللعنہ، اللہ اکبر، بلکہ تم پر موت ہو، تم پر لعنت ہو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ جواب سن کر شاہ بحر و بر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور سبحان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ پاک ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا، ہر معاملے میں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا وعلیکم، تم پر، تم پر موت ہو۔ جواب دے دیا، تو میں نے جواب دے دیا۔ اب اس حدیث کی شرح سنیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جلال حضور کی محبت کی بنا پر تھا، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، تم نے میرے محبوب کو یہ کیوں کہا، سبحان اپنی ذات کے لیے نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، الفت میں سبحان آپ نے یہ جلال فرمایا، ان پر سبحان لعنت فرمائی، اور ان کو کہا سبحان تم پر موت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اور یا یہ بھی دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلم مہمان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر بھی عنایت فرما، کیا بات، ان سے بھی اعلیٰ اخلاق سے پیش سبحان آتے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ میں نصیب فرمائے مہمان آئے آمین، تو اس کی عزت کریں، جی، اس کی آنر کریں، اس کی خدمت کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ تو نرمی ابا کے ساتھ بھی، جی امی کے ساتھ بھی، جی، اور امی ابا آپس میں بھی، سبحان اللہ، اور اولاد ضرور، کے ساتھ بھی، ضرور۔ ایچ او ڈی صاحب اپنے ماتحتوں پر بھی، نگران صاحب بھی اپنے ماتحتوں پر بھی، اور ماتحت بھی بعض خرانٹ ہوتے ہیں نا، جی، تو وہ بھی اپنے نگران سے نرمی، پڑوسیوں سے نرمی، سارے مسلمان ایک دوسرے سے نرمی 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 نرمی، تو یہ معاشرہ امن والا بن جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ حضور نرمی کی کوئی مطلب کوئی حد بھی ہے، یا مطلب کوئی لمیٹڈ ہی سلسلہ ہے، یہ کوئی لمیٹیشن بھی ہے کہ کہاں تک نرمی کی جائے؟ بسا اوقات تو ہوتا ہے کہ کوئی بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو اس کی غلطی کو درگزر کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ
تو وہ پھر بعض دفعہ تو دیکھا کہ بگاڑ ہو جاتا ہے نرمی سے، بعض دفعہ ماں باپ نرمی کرتے ہیں بچوں کو، چلو کوئی نہیں سمجھ جائے گا، لیکن وہ بعض بچے بگڑتے دیکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک رحمت فرمائے، آمین۔ اب استاد، جی باپ، ایچ او ڈی، جی بعض وہ جو سیکیورٹی کے ہوتے ہیں وہ، جی اور وہ ٹھیک ہے سنجیدہ رہیں، ٹھیک، یہ اور بات ہے، صحیح، اور ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ ماتحت اسٹوڈنٹ شاگرد فری ہو جائے۔ فری ہونا اور ہے، جی اور آپ کا شفقت کرنا، نرمی کرنا اور ہے۔ وہ اور دیکھو ڈانٹنا، مارنا جی یا اس کو برے نام لینا یہ سختی ہے۔ دیکھو مار ہاتھ کی اور ڈنڈے کی نہیں، زبان کی بھی ہوتی ہے، زبان کے زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں، ٹھیک، کہا نا بزرگوں نے۔ جی تو سختی نہیں، الفاظ بھی نرم ہو، انداز بھی نرم ہو۔ ٹھیک، اب وہ انداز نہ ہو کہ آپ اپنے شاگردوں کو اپنا دوستی بنا لیں، بھائی بالکل وہ آپ کے وہ روب دام میں نہ رہیں، ادب کا حجاب وہ ختم ہو جائے سارا۔ ہاں، وہ نہ رہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سیٹ ہوں، میں آنر ہوں، یا شاپنگ مال ہے یا جو بھی ہے، جی تو اگر میں اپنے ماتحتوں سے نرمی کروں گا یہ بگڑ جائیں گے، بگڑیں گے نہیں، سنور جائیں گے اللہ کے رحمت سے، تیرے کام بھی سنوار دیں گے۔ سبحان اللہ، تو سب سے نرمی کریں۔ ایک روایت میں کہ نوکر سے، خادم سے، غلام سے 70 بار بھی اگر کوتاہی ہو پھر بھی اس کو معاف کر دو، اللہ، یعنی پھر بھی اس سے نرمی کریں۔ اور دیکھیں مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم النبی ہیں، صلی اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سبحان میں 10 سال رہے، سبحان محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال میں کتنی بار ڈانٹا؟ ایک بار بھی نہیں، ایک بار بھی نہیں، غور تو کرے نا بھی 10 سال کس کو کہتے ہیں؟ اچھا یعنی یہ پڑھا میں نے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار بھی آقا علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اور اگر کبھی کوئی برتن ٹوٹتا، جی گھر کا کوئی فرد سختی کا ارادہ کرتا، تو میرے نبی اس سے بھی منع فرماتے۔ اللہ اکبر۔ تو بچوں پر نرمی، اور بعض لوگ بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اچھا بعض کبھی تنگ بہت کرتا، ستاتا بہت، ماں بھی باپ بھی بہت ضدی ہے، ارے بھائی وہ آپ کے بچپن کی ویڈیو کہاں ہے، وہ لاؤ نا، پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے ماں باپ کو زیادہ ستایا تھا، یہ زیادہ ستاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا نرمی سے، پیار سے، محبت سے، تو ہم اپنی اولاد کو نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ پالیں، اور سختی نہ کریں، سختی نہ کریں۔ یعنی جانوروں پر بھی سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چہرے پر مار رہے ہوتے ہیں، بعض بچوں کو چہرے پر مار رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی جانور کو بھی چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ایک تو مطلق نرمی کی بات ہوئی نا، جی جانور پر بھی نرمی کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اللہ، جانوروں کو بے دریغ مار رہے ہوتے ہیں، ارے بھی ان میں بھی جان ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کی معلومات میں بھی شاید ہوگا کہ بعض جو پاورفل جانور ہوتے ہیں نا، جی پھر سختی کرنے والے کو پار بھی کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ عید کے دنوں میں کوئی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، میں نے دیکھی، وہ قربانی کے جانور چھوٹ جاتے ہیں نا، آزاد پھر رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بیل ہیں، اچھا وہ بدکتے ہیں کہ وہ ان کی پرورش ہوئی کسی گاؤں میں، کسی گوٹھ میں، کسی دیہات میں، اب وہ آگے شہر میں تو پاؤں پوں، وہ ٹریفک چل رہی ہے تو گھر کا شور ہے، یوں تو وہ بدکتے ہیں۔ یا پھر ان کے ساتھ جو رہنے والا غول تھا جی وہ نہیں ہے، وہ نہیں، ماحول بدل گیا۔ اچھا اب وہ بدکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ڈنڈا مار رہا ہے تو یوں کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو میں نے دیکھی کہ ایک بیل جو ہے غالباً قربانی کا ہوگا، وہ جا رہا ہے، اور ایک بابے نے نا اٹھا کر ڈنڈا اس کو ٹھا ٹھا مارنا شروع کیا۔ اچھا بیل سیدھا ہو گیا، بیل نے تھوڑا سا پیچھے ہو کر نا چوٹ مارے، جو سینگ ٹکر 1 2 3 اس کو ڈھیر کر دیا اسی وقت۔ اللہ اکبر، اللہ، سختی نہیں، نرمی، جانوروں پر بھی نرمی کرنی چاہیے، بچوں پر بھی، سب پر نرمی 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 کرنی چاہیے، اپنی زوجہ پر بھی نرمی کرنی چاہیے اگر اس سے غلطی ہو جائے۔ دیکھیں نا کتنا پیارا واقعہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اسے پوچھا گیا بعد انتقال
کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ اللہ نے رحمت فرما دی، اللہ نے میری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا، معاف کر دیا۔ کیا وجہ بنی؟ نے کہا کہ ایک مرتبہ زوجہ نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، تو میں نے کہا کہ بھی غلطی تو مجھ سے بھی ہوتی ہے، چلو اس کو معاف کر دو، مت کرو سختی، نہیں ڈانٹو اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس ادا کو پسند کر دیا، اور اسی بنا پر مجھے رب کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی مل گئی، بخشش مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان تو بھی آپ سے خطا ہوئی اللہ، اللہ تو میں معاف کر دوں، مجھ سے بھی آپ معاف کر دو۔ سبحان اچھا مجھ سے خطا ہوئی، آپ سوچیں یار مجھ سے بھی تو ہو جاتی ہے، ہو جاتی۔ تو کوئی بات نہیں۔ اچھا پھر آئندہ آپ خطا پروف ہیں یا میں خطا پروف ہوں؟ کوئی نہیں۔ دوستوں میں بھی نرمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نرمی، کوئی خطا ہو جائے اس کو سنیں، برداشت کریں۔ ماشاءاللہ، امیر اہل سنت کو ہم نے مدنی چینل پر بھی دیکھا، یوں بھی پہلے کچھ قریب سے بھی دیکھنے کا موقع ملا، تو بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ ہوتے ہیں، اور مدنی چینل پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت بچوں سے کس طرح پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ عید کے موقعوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ پورا کوئی نہ کوئی پروگرام آپ کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کو عیدیاں عنایت فرماتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بچوں سے بہت جو ہے وہ پیار روایات میں ملتا ہے، تو ہمیں واقعی سب سے نرمی کرنی چاہیے۔ حضور ہمارے اکاڑا میں ایک عالم دین وصال فرما گئے، مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت نیک آدمی تھے، صاحب علم تھے، ہم بیانات کے لیے جاتے تھے تو بہت پیار کرتے تھے، سادگی بہت تھی، بچوں سے پیار بہت کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ نا بولے بچوں والا انداز اختیار کر لیتے تھے۔ تو ایک دن میں نے کہا کہ یہ بچے جو ہیں یہ اس طرح آپ کر رہے ہیں تو آپ کا وقار وغیرہ یہ ان کی نظروں میں شاید ختم ہو جائے گا، یہ مذاق کریں گے آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لو۔ اچھا وہ کہتے ہیں میں چپ کر گیا۔ انتقال سے پہلے جب وہ بیمار ہوئے نا تو ان بچوں کو باقاعدہ روتے دیکھا گیا۔ یہ محبت کیسی چیز ہے، یہ نرمی جو ہے یہ کتنی پیاری چیز ہے کہ وہ بندے کو ایک تو دل میں محبت بھی پیدا کرتی ہے، پھر قرب بھی دیتی ہے۔ ایک روایت میں بھی ہے نا کہ نرمی جس میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، زینت دیتی ہے، اس کو خوبصورت کر دیتی، ویل ڈیکوریٹ کر دیتی، سجا دیتی ہے اس کو۔ اور اگر سختی ہے تو اس میں بدصورتی آتی، خوبصورتی خراب ہو جاتی۔ آپ ویسے بھی دیکھیں کہ مسکرائیں گے تو چہرہ پیارا لگے گا، اور اس پہ غصے والا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا تو بالکل ماحول بگڑ جائے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمیں نرمی کا تحفہ عنایت فرمائے، نرمی کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم بھی نرمی کر سکیں، اور جائز طریقے سے۔ حضور بچے نماز وغیرہ نہ پڑھیں تب بھی نرمی کریں، بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی پھر بھی نرمی کریں۔ بالکل نرمی کریں، نرمی کریں، پیار سمجھائیں، دعا کریں نا، صحیح، دعا کریں اور نرمی سے پیار سے سمجھائیں۔ کاش آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، یہ ہو نا۔ گھر کے اندر ماں پردہ نہیں کرتی، بیٹا دینی ماحول میں غیرت کھاتا ہے، غیرت کھانی چاہیے، مگر ہے ماں تو یوں پیر پکڑ کر امی امی۔ ابو اگر کوئی غیر شرعی معاملہ کر رہے ہیں تو اب باپ ہے نا، نرمی، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر نرمی۔ تو کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی تعلق، معاملہ کوئی بھی ہے، تعلق کوئی بھی ہے، رشتہ کوئی بھی ہے، نرمی، الفاظ میں نرمی، رویے میں نرمی، انداز میں نرمی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص اس کا انتقال ہوتا ہے، پچھلی قوموں کا تھا وہ، اب جو وہ فوت ہوا تو نیکی کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ تم جو قرضے کے تقاضے میں نرمی کرتے تھے اس کی بنا پر تمہاری بخشش کی جاتی ہے۔ کیا بات، تو قرضے کے تقاضے میں بھی نرمی، بلانے میں بھی نرمی، سختی نہیں، سختی نہیں۔ اللہ نصیب فرمائے کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی، تو جو پڑھتی ہے نا پھر وہ مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ واقعی امتحان لیتے ہیں صبر کا، وہ واقعی پھر کامیاب ہونا چاہیے، ناکام ہونا چاہیے، کامیابی ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نرمی کے فوائد ہیں، اور واقعی نرمی کریں گے تو آپ کا ایک حلقہ احباب بھی بڑھ جائے گا، محبت کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ سختی کریں گے تو لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یار یہ کھٹے مزاج والا ہے، یہ بندہ اچھا نہیں ہے، مطلب تنقید کرتا ہے، سمجھاتا بھی ہے تو ڈانٹتا ہی ہے۔
سمجھاتا ہے تو سنوارتا کم ہے، بے عزت زیادہ کرتا ہے، یوں کرتا ہے. تو پھر ایک دو دفعہ بھلے ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ بھائی نہیں میں تو دین کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو جناب فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے ابھی مطلب میرے ذہن میں سوال آیا تو میں نے پوچھا کہ بچے نماز نہیں پڑھتے تو نرمی کریں، تو آپ نے فرمایا نرمی ہی کریں، کیونکہ نرمی سے سمجھائیں. مقصد سختی کرنا نہیں، مقصد ہے کہ نماز پڑھوانا. تو اگر نرمی کے ساتھ کہنے سے، ہاتھ جوڑنے سے وہ نماز پڑھنے لگ جائے. اور واقعی بڑی پیاری بات کی، اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ اگر آنسوؤں کی زبان ہو تو اس کا اثر بہت ہے. کہنا بھی نہیں پڑتا، کام بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی چوٹ لگ رہی ہو کہ یار یہ نماز نہیں پڑھے گا تو کیا بنے گا. دل سے جو بات ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں طبیعت اور مزاج کا نرم بنائے، زبان کا نرم بنائے اور نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں ریکارڈڈ سوال کا. آئیے سوال سنتے ہیں، ساتھ جواب سنتے ہیں. نگران پاکستان مشاورت کے بارگاہ میں سوال ہے، دینی کاموں اور عبادتوں میں استقامت کیسے حاصل کی جائے گی؟ کسی کام میں بھی استقامت حاصل کرنی ہو، اس کے فائدوں پر نظر کی جائے، اس کی اہمیت پر غور کیا جائے تو استقامت حاصل ہو جائے گی. استقامت پانے والوں کی صحبت اختیار کی جائے، سبحان اللہ. استقامت حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور استقامت پانے کے لیے دعا مومن کا ہتھیار. ماشاء اللہ. دعا کرتے رہیں، اسلام پر استقامت، تلاوت پر استقامت، نماز پر استقامت، ماں باپ کی خدمت پر استقامت، ماشاء بچوں کی دینی تربیت پر سبحان استقامت، اللہ. مدنی چینل دیکھنے پر استقامت، درود خوانی میں سبحان استقامت، اللہ. دینی خدمت سبحان میں اللہ. استقامت، درس دینے پر استقامت، سبحان اللہ. اسکول بر وقت بچوں کو مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ میں جانے پر استقامت، ماشاء سبق اللہ. یاد کرنے پر استقامت، طے شدہ وقت پر اٹھنے پر استقامت، آمین. سونے پر استقامت. اللہم آمین. تو یہ سب چیزیں جب اپنے اپنے وقت پر استقامت کے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین نتائج لائیں گی. ماشاء اللہ. اور جو ماشاء کوشش کرتا ہے ابو جمیل بھائی، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی بے اس شک. نے پا لیا. بے اور شک. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. سبحان اللہ. تو کسی چیز کی سچی طلب سبحان اس چیز کو دلا دیتی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. عمل کی نیت کیجئے. آئیے اب ہمارے نئے سیگمنٹ میں ہم شامل ہوتے ہیں، بچے اور صحت. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں بہاولپور میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں. آج ہم بچوں کی کامن کمپلینٹ ہیڈ ایک یعنی سر درد کے متعلق آپ کو کچھ معلومات دیں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سر درد کی عام وجوہات کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پہ بتائیں گے کہ کب ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر کی طرف جانا چاہیے. تیسرا، ہم گھر میں کس طریقے سے اس سر درد کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. آج کل جو بچے ہمارے پاس کامن جس وجہ سے ہیڈ ایک کی وجہ سے آتے ہیں وہ اکثر نظر کا کمزور ہونا ہے. بچے اسکول جاتے ہیں، وہ بلیک بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں یا اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا ہیڈ ایک بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی نظر چیک کروائیں اور پراپر جو ہے وہ نمبر کا ان کو چشمہ لگوائیں. دوسری بات جو بچوں میں ہے وہ صرف انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے یا ٹینشن کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. ٹینشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. گھر میں کوئی والدین کے درمیان جب کلش ہو اس کی وجہ سے ٹینشن ہو سکتی ہے، چینج آف اسکول کی وجہ سے ہو سکتی ہے، چینج آف ٹیچر کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اگر ان کو اپنے ہوم ورک کرنے میں کوئی پرابلم آیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، یا ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کسی ٹیچر کا سمجھ نہیں آ رہا تو اس وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. تو ٹینشن، انگزائٹی ایک کامن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بچوں کے سر میں درد رہتا ہے. تیسری وجہ جو کامن ہے وہ جو ہم نے بچوں میں آبزرو کی ہے وہ میگرین یعنی درد شقیقہ ہے. جو یہ ہیڈ ایک ہوتا ہے میگرین والا، یہ اس کی چند علامات ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ یہ
پلسیٹنگ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے بعض اوقات تیز آواز کے ساتھ یا تیز لائٹ کے ساتھ، یہ اس کے پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر بچے کو قے یا متلی بھی محسوس ہوتی ہے، کیا آتی ہے یا متلی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے کو ہیڈیک ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں لائٹ کم ہو اور سکون ہو، تو اس کو اطمینان ہوتا ہے اور اس کا ہیڈیک ریلیف ہوتا ہے۔ جو ٹینشن ہیڈیک ہوتا ہے، ٹینشن ہیڈیک میں جو ہوتا ہے وہ دونوں سائیڈ کا ہوتا ہے اور پلسیٹنگ نہیں ہوتا۔ دوسرا ساتھ ساتھ اس کے نیک کے جو مسلز ہیں ٹائٹنس محسوس ہوتی ہے ان مسلز کے اندر۔ اس کے علاوہ جو بچوں میں سر درد کی وجہ ہے وہ کچھ خوراک چیزیں جیسے چاکلیٹ یا کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، ایڈیٹیوز ہوتے ہیں، ان کے لینے سے بھی بچہ جب وہ لیتا ہے تو اس کو ہیڈیک سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جو دیگر وجوہات ہیں جن میں سیکنڈ لائن کازز اندر ہوتی ہیں وہ ہیڈیک کی، وہ اس میں اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو بچے کا، بعض اوقات بچوں کو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے خدا نخواستہ، اس میں بلڈ پریشر زیادہ ہو تو وہ بھی ہیڈیک کاز کرتا ہے۔ ایک عام وجہ ہیڈیک کی جو ہے وہ انفیکشنز ہے، فلو میں کولڈ میں بھی ہیڈیک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر ایئر انفیکشن ہو اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ سائنسز ہوتے ہیں یہاں پر سائنسز کی انفیکشن ہو تو جب بھی ہیڈیک ہو سکتا ہے، اور خطرناک انفیکشن جیسے مننجائٹس، دماغ کا سرسام، اس کے اندر نیک سٹف ہو جاتی ہے بچوں کی اور ہیڈیک سیویئر قسم کا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ خدا نخواستہ کبھی کبھی دماغ میں ٹیومر ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہیڈیک ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو چند سمٹمز بتاتا ہوں، جب یہ موجود ہو تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 1 چیز جو ریڈ فلیگ سمٹمز میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر سر کا درد 1 مہینے سے زیادہ ہو، گزر گیا ہے اس کو، یا وہ درد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو پھر ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فوکل سائٹ پہ ہیڈیک ہو رہا ہے یا ایسا ہے کہ ہیڈیک پوزیشن کی وجہ سے چینج ہوتا ہے، تو جب بھی ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور ہیڈیک کے ساتھ الٹی آتی ہے اور الٹی مستقل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور متلی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اسی طرح اگر مڈل نائٹ پہ رات آدھی رات کے وقت درد زیادہ ہو جاتا ہے تو جب بھی، اور اگر صبح صبح پہلی سمٹم آپ کی ہیڈیک ہے تو اس صورت میں بھی ہمیں ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر نیک مسل کی سٹفنس ہو یا کوئی انفیکشن کا اور ایلیمنٹ ہو تو اس میں بھی ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہمیں بہت زیادہ وری ہونا چاہیے جب اگر بچے کی پرسنالٹی متاثر ہو رہی ہے، بچے کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، بچے کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، ان تمام کنڈیشن میں ہمیں ہیڈیک کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور جو ہے بچے کو فوری طور پر ڈاکٹر سے دکھا کر اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اب جو کچھ ہم کر سکتے ہیں گھر میں وہ کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ہم کوشش کریں کہ بچے کا اسکرین ٹائم کم سے کم کریں، گھر میں ماحول کو اچھا بنائیں، آپس میں لڑائی جھگڑا یا چپکلش کو ختم کریں، بچوں سے جو ہے وہ دوری کو ختم کریں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک جو ہے ان کو دیں، اور کم از کم بڑے بچوں کو 8 گلاس پانی پلائیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی اسکول کا مسئلہ ہے یا ٹیچر کا مسئلہ ہے، فرینڈلی ماحول میں ان سے ڈیلی ان کے مسائل سنیں، شام کے ٹائم میں علیحدہ ٹائم دیں ان کو، ان کے فرینڈلی مسائل سنیں اور جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ یہ سب کچھ ہم گھر میں کر سکتے ہیں تو ٹینشن بھی کم ہو جائے گی، انگزائٹی بھی کم ہو جائے گی، اور ان معاملات سے جو ہے ہمارے بچوں کا اکثر سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور تمام آفات سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت بہت پیارا ذہن دیتے ہیں کہ صحت اچھی ہوگی تو ہم عبادت اچھی کر سکیں گے، تو اپنی صحت کی حفاظت اس لیے کریں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، رزق حلال کمانا ہے، اور سر درد کے تعلق سے بہت اچھی باتیں بیان ہوئیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گھر کے کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال میں ایک عورت اپنے شوہر سے کس حد تک مدد لے سکتی ہے؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کی شادی فرمائی، نکاح فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو بنفس نفیس خود تشریف لا کر آپ نے کاموں کی وضاحت کی کہ بیٹی آپ نے یہ کام کرنے ہیں، یعنی گھر کے کام، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ تم نے باہر کے کام کرنے ہیں۔ شوہر کے ذمے عورت کا نان نفقہ، خرچہ وغیرہ، گھر مکان وغیرہ دینا، کپڑے دینا وغیرہ یہ ہے۔ عورت کے ذمے شوہر کی خدمت ہے، اور گھر کے کام کاج، گھر کی مالکہ تو عورت ہے نا جی، وہ گھر کے کام کاج کرے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شوہر کی خدمت کرے۔ بھی کسی کی بھی خدمت کریں، کسی کو بھی فائدہ پہنچائیں، جائز فائدہ، ثواب ملے گا۔ اور یہ تو شوہر ہے، سبحان یہ تو بچوں کا والد ہے، سبحان اور یہ تو کھلانے پلانے والا ہے، ماشاءاللہ، یہ تو کتنی چیزوں میں معاونوں تو مدد کرنے والا ہے، یہ کپڑے لا کے دینے والا ہے، گھر اس نے لا کر دیا، اور کتنے گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ تو اب اس کی تو خدمت کرنی چاہیے، پورے گھر کا صاحبان ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی خدمت کریں اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اور اچھے اچھے انداز کے ساتھ۔ اب معلوم ہے کہ شوہر کو گڑ والی چائے پسند ہے، مثال دے رہا ہوں جی، تو بھی بنا دیں، کیا مسئلہ ہے کہ جی میں تو چینی والی پیتی ہوں تو مجھے 2 چائے بنانی پڑیں گی، تو کیا ہو گیا؟ کون سا کوئی آپ کو لکڑیاں بالنی پڑے گی، جلانی پڑیں گی؟ بھائی آپ کو بھائی یوں کرنا ہے، اور بلکہ ایسے یوں کرنے سے بھی وہ آن ہو جاتا، آٹومیٹک ہوتا ہے، جی ایسے، کیا پرابلم ہے؟ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، شوہر صاحب کو کوئی ڈش پسند ہے تو بنا دے، خوش ہوں گے۔ اچھا، یہ تو رہی اسلامی بہن کے تعلق سے، بیوی کے لحاظ سے۔ شوہر کو چاہیے کہ خام خواہ اس کو بیچاری کو تنگ نہ کرے، وہ بھی انسان ہے اور اس کو بھی درد ہوتی ہے، اس کو بھی تھکن ہوتی ہے، اور بچوں کو سنبھالنا پالنا آسان کام نہیں ہے، گھر کے کام کاج یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ کر رہی ہے۔ تو خام خواہ اپنی وہ فرمائشیں نہ بڑھائیں کہ آج یہ بنا دیں کل وہ بنا دیں، میں لگے رہے اسی کام میں، نہیں، کبھی ہوتا بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت وہ فرمائشوں کی لائن نہ لگائے رکھیں۔ کوئی ہوٹل پہ نہیں آئے ہوئے بھی گھر پر آئے ہوئے ہیں کہ آپ کو پیش کیا جائے گا کہ لیں جی مینو کیا لینا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ اور جب وہ اللہ کی بندی آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے تو بچے تو آپ کے بھی ہیں، ماشاءاللہ، اگر وہ بچہ بیمار ہو گیا تو آپ بھی کیئر کر لیں، ماشاءاللہ، بچے کو آپ بھی گود اٹھا لیں، گھر پر آئے ہوئے وہ آ گئے، تھوڑا بچوں کو پیار بھی کر لیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی، تو اس کی خدمت کریں، اللہ کی بندی ہے، حضور کی امتی ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ بھئی کسی کتے کو بھی پانی پلائیں گے ثواب ملے گا، یہ تو اللہ کی بندی ہے، مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، تو ضرورت ہے اس کی بھی خدمت کریں، پانی اس کو بھی پلا دیں، کبھی طبیعت ٹھیک نہیں آپ چائے بنا دیں، اور کبھی کو روٹی بھی بنا دیں، تو کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں رہا بھائی، وہی کر دیں، گھر کا کھانا بھی بنانا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یوں گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ عورت پر کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا بنا کر دے، مگر وہ بناتی ہے کرتی اچھی بات ہے۔ اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیسی تربیت فرمائی، جب بندہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ بس میں اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور حضور کی یہ حدیث بھی اس کو سنائی۔ سبحان اللہ، اس پر عمل کے لیے ہاں جی، عمل کیا، ہاتھ عمل، واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ بہرحال عورت کو کوئی ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی برتری جتائے، برتری مرد کی ہے۔ سبحان، اچھا بھئی یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، سبحان، یہ قرآن میں الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، اللہ نے افسر بنایا ہے، سبحان، تو اس کے افسری قائم رہے، آپ افسر بننے کی کوشش نہ کریں، اللہ نے اس کو افسری دی ہے تو خدمت کریں۔ تو خیر ایک دوسرے کے باہمی تعاون کارپوریشن کے ساتھ گھر کا نظام چلتا ہے اور چلنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین عمل کی نیت کریں، اور آئیے اب وقت ہوا ہے ہمارے نئے سیگمنٹ خوشحال گھرانہ۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ تو آج اس میں ہم سیکھنا چاہیں گے کہ گھر میں کچھ عبادت کا ماحول
کیسے بن سکتا ہے؟ کچھ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عبادت والا گھر ہی خوشحال ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں عبادت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، ایسے گھر آسمان سے روشن اور جگمگ جگمگ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ مومن یا سبحان اللہ۔ مومنہ عورت تلاوت کرتی ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ جب آپ تلاوت کریں گے، اللہ کا نام لے گا، دل میں کتنا سکون ملتا ہے۔ سبحان یہ کیا ہے؟ یہ سکینہ اترا ہے، یہ اطمینان اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گھر کے اندر گھر کا ماحول دینی بنائیں، کس طرح ایک دوسرے کو نماز کے لیے اٹھائیں، کس طرح ایک آپ وقت مقرر کریں، گھر کے افراد مل کر تلاوت کریں یا باری باری تلاوت کر لیں۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جمعے کے دن کو عصر تا مغرب درود خوانی کے لیے مخصوص کر لیں، ماشاءاللہ، سارے گھر کے افراد، سبحان اللہ، بچوں کی امی، پکا بچوں کے شیڈول بنا ابو۔ لیں۔ بالکل پکا ہونا چاہیے۔ جمعے کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر، شاہد و مشہود، سبحان یہ دن تو شاہد ہے، یہ دن گواہی دے گا مجھ میں کس نے اللہ، کیا نیکی کی۔ اللہ، تو اس دن اکٹھے ہو کر، اور پھر جب جمعے کے دن غروب آفتاب کا وقت آتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے، پھر سارے گھر والے دعا کریں۔ واہ جی، دیکھیں کہ امیر اہل سنت کی امی نے امیر اہل سنت کی کیسی تربیت کی کہ ان کو ساری امت کی تربیت کرنے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ، لاکھوں کو نمازی امیر اہل سنت نے بنا دیا، سبحان لاکھوں عورتوں کو پردے والی بنا دیا، ماشاءاللہ، عالمہ بنا دیا، سبحان حافظہ، اور کتنے امیر اہل سنت کے فیضان ہیں، سبحان، برکات ہیں، فوائد ہیں آپ کی برکت سبحان، کے، آپ کے کتنے مرید ہیں۔ سبحان، خیر، تو آپ کی امی کا کیا عمل تھا؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہم چھوٹے تھے، مجھے یاد نہیں کیا پڑھتے تھے کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا۔ جی، ہماری امی وہ ایک چادر بچھاتی اور اس پر بادام وغیرہ وہ چیزیں ڈال کر نا، بادام جو چھلکے سمیت ہوتے ہیں، جی، اور گٹھلیاں کھجوروں کی، ہم۔ وہ ڈال کر کچھ پڑھتے تھے گھر والے سارے مل کر۔ ہم بھی شامل ہو جاتے تھے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بچہ اور بچی جو آج شامل ہو رہا ہے نا، ماشاءاللہ، یہ کل انشاءاللہ یہ بچہ والد بنے گا، سبحان، یہ بچی امی بنے گی، ماشاءاللہ، تو یہ اپنے گھر کے اندر بھی یہ خیر کا کام جاری کریں گے۔ ماشاءاللہ، اور ویسے بھی درود پاک کی جو برکت ہے نا، نسل در نسل در نسل در نسل جاری رہتی ہے، جاری رہتی ہے۔ سبحان اللہ، اور کاش سبحان، میرے غوث کا وسینہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا، انہیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے انہیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے۔ دیکھیں جو گھر کا سربراہ ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچانے کی کوشش کرے۔ جس کا ایندھن، آدمی ایندھن بنے گا دوزخ کا، پتھر ایندھن بنیں گے دوزخ کا۔ دنیا میں آگ جلاتے ہیں ہم، کوئی تیل ڈالتا ہے، کوئی لکڑی، کوئی کاغذ، کوئی کچھ۔ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا انسانوں کے ذریعے، کفار کو ڈال ڈال کر، پتھروں کو ڈال ڈال کر، جن پتھروں کی پوجا کی گئی۔ استغفر اللہ۔ اور ہمیں حکم ربی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں، خوشحال گھرانہ ہو جائے گا۔ گھر کے اندر کو ٹائم طے کر کے سورہ ملک کی تلاوت ہو، مثلا رات کے کھانے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ہو،
ہماری بیٹی درس دے رہی ہے، ہماری پوتی سورہ ملک پڑھ کے سنا رہی ہے، کتنا پر نور وہ گھرانہ ہو جائے گا۔ اور بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دیں، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو تنبیہ کر کے وہ نماز پڑھائیں۔ گھر کے اندر جو بچیاں بالغہ ہو جاتی ہیں، 9 سال میں مستحب ہوتا ہے پردہ، بچی بالغ ہو جائے تو فرض ہو جائے گا۔ یہ تمام معاملات جب گھر میں ابو جمیل جب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں دینی ماحول بن جائے گا، خوشحال گھرانہ ہو جائے گا، ہوم سویٹ ہوم بن جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے ہمیں قرآن پاک بھی سنایا، پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین بھی سنائے۔ اگر کوئی بچہ گھر میں تعاون نہیں کرتا دینی اعتبار سے، مطلب درس، مثال بچی درس دیتی ہے، بھائی نہیں سنتا، بھائی دیتا ہے، بہنیں نہیں سنتی، کوئی ایسا کوئی عدم تعاون کا سلسلہ ہے، تو اس میں والد یا والدہ یا گھر کے جو بااثر افراد ہیں، جو وہ کیسے پھر جو فیملی ہولڈر ہیں کیسے اس کو ڈیل کریں، کس طرح تعاون کریں کہ ایک دینی ماحول بنے؟ مطلب بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی درس وغیرہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے یا کرتی ہے تو بعض دفعہ نا وہ جملے بڑے ٹیز کرنے والے ہوتے ہیں کہ تم بڑے مولوی ہو، تم بڑے دیندار ہو، تم جناب تم نے یہ کیا شروع کر لیا، اس طرح کے بھی ایک ایٹیچیوڈ آگے سے ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر بیچارے حوصلہ پستی ہو جائے گی نا، اس میں کیا ہو؟ نیکی کی دعوت جاری رکھیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ دیکھیں آپ کی دعوت بہت اچھی ہے، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوئی دعوت کوئی قبول نہیں کرے۔ آپ دیکھیں نا کہ اذان کی آواز مسلمانوں کو پیاری ہے نا، آپ کے اسپیکر کی آواز پیاری نہیں ہے، وہ بھونپو آپ نے لگا رکھے ہیں، کان پھاڑ بچے ڈر جاتے ہیں، تو آواز کی تیزی جو ہے ان کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ وہ آواز جو جس میں اللہ کا نام ہے، رسول کا نام ہے، اس سے کون مسلمان وہ تنگ ہوگا؟ اسی طرح نیکی کی دعوت مسلمان کو اچھی لگتی ہے، انداز اچھا ہونا چاہیے، کھانا بہت اچھا ہے، برتن بھی تو صاف کر کے لاؤ نا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے۔ دیکھیں، دکاندار اپنی اچھی آئٹم بیچنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا انداز، اپنا رویہ اچھا رکھے۔ ٹھیک ہے، چیز ایک نمبر ہے اس کے پاس، پوری مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی، تو مجبوری ہے لوگوں کی لینا، لیکن اگر وہ کہے گا کہ لینی ہے لو، نہیں تو چلو، تو پھر کون آئے گا؟ ہو سکتا ہے لوگ دوسرے شہر میں جانا گوارہ کر لیں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو حوصلہ نہ ہاریں، نیکی کی دعوت جاری رکھیں۔ آئیے آج آپ کو ہم عرض کرتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے جو امیر اہل سنت کی طرف سے 8 مدنی کام ہیں، 8 دینی کام ہیں، ان میں ایک دینی کام ہے گھر درس دینا یا سننا۔ تو ماہ اکتوبر کی کارکردگی کے مطابق کراچی ساؤتھ سینٹرل زون نمبر 2 یہ پہلے نمبر پہ رہا، اور دوسری پوزیشن لی جنوبی لاہور زون نے، اور تیسری پوزیشن حیدرآباد زون نے لی، چوتھی پوزیشن شمالی لاہور زون کو ملی، اور 5ویں پوزیشن لی ہے کراچی ایسٹ ملیر کورنگی زون 1 نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے، قبول فرمائے۔ دیگر کابینہ کی اسلامی بہنیں، دیگر زون کی اسلامی بہنیں بھی ہمت فرمائیں، اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کے فیضان کو مزید جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں بھی حاصل کرنے والوں میں شامل رکھے۔ سلسلہ دیکھتے رہیے، عمل کرتے رہیے، اور اپنے عزیزوں کو بھی اس سلسلے کو دیکھنے کی آپ دعوت دیا کریں۔ جو سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔